السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فارسی کی پہلے کی کتاب چل رہی ہے اور اس سے پہلے ہم صفحہ نمبر 5 تک پڑھ چکے، اب صفحہ نمبر 6 پڑھیں گے اور 7 بھی پڑھیں گے۔ تو دیکھیں صفحہ نمبر 6 میں افعال ناقصہ سے شروع ہے۔ تو افعال ناقصہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ افعال ناقصہ وہ افعال ہے جو فاعل کو کسی صفت پر ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ اب نیچے ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد پھر جو ہے خبری ترکیبیں ہیں، یعنی کہ مبتدا اور خبر کے درمیان جملہ، پھر جو ہے اس کی ترکیبیں پڑھیں گے اور اس کا پھر ترجمہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں ہست۔ ہست کے معنی ہے وہ ہستند وہ سب، ہستی تو، ہستید تم سب، ہستم میں، ہستیم ہم سب۔ او ہست وہ ہے، آہاں ہستند وہ سب ہیں، تو ہستی تو ہے، شما ہستید تم سب ہو، من ہستم میں ہوں، ما ہستیم ہم سب ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیے خبری ترکیبیں ہیں۔ خبری ترکیبیں یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان جملہ۔ پیسرم جوان است، پیسرم کے معنی، پیسر کے معنی لڑکا ہوتا ہے، یہاں پہ میم آ گیا تو کیا کریں گے کہ پیسرم جوان است، است کے معنی ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے، تو پیسرم جوان است میرا لڑکا جوان ہے۔ برادران شما خوش خط اند، تمہارے بھائی عمدہ لکھنے والے ہیں۔ برادران شما، شما کے معنی ہوتا ہے تمہارے، اور برادران یہ جمع ہے، اور خوش خط اند اچھی لکھنے والے، اچھی تحریر لکھنے والے، عمدہ لکھنے والے۔ تو ترجمہ کریں گے برادران شما خوش خط اند، تمہارے بھائی عمدہ لکھنے والے ہیں۔ تو نیک مردی، تو کے معنی تو، اور نیک کے معنی نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، مرد کے معنی آدمی ہوتا ہے۔ تو نیک مردی، تو اچھا آدمی ہے۔ شما جوانید، تم سب جوان ہو۔ من پیرم، میں بوڑھا ہوں۔ ما غمگینیم، ہم رنجیدہ ہیں۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں چاقو تیز است، چاقو تیز ہے۔ دلہا خوش اند، دل خوش ہے۔ تنم پاک است، تن کے معنی جسم ہوتا ہے، بدن ہوتا ہے، اور میم یہ واحد متکلم آ گیا اس میں۔ تنم پاک است میرا جسم پاک ہے۔ شما مردان خداید، تم لوگ خدا کے بندے ہو۔ من پیدر ای جوانم، من پیدرے ای جوانم، میں اس جوان کا باپ ہوں۔ تو پیسرے آں پیر مردی، تو اس بوڑھے آدمی کا بیٹا ہے۔ قرآن مجید کلام خدا است، قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے۔ ما بندگانے خدایم، ہم سب خدا کے بندے ہیں، ہم لوگ خدا کے بندے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں مصدر اور ان سے فقرے، یہاں پہ مصدر کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر جو ہے ان سے جو فقرے بنیں گے پھر ان کا ترجمہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مصدر جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ تو مصدر جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، مصدر جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اور اس سے اسم اور فعل نکلتا ہو مصدر سے۔ اور فارسی میں مصدر کے آخر میں جو ہے وہ تا نون یا دال نون آتا ہے۔ فارسی میں مصدر کے آخر میں تا نون یا دال نون آتا ہے، تو جہاں پہ جب یہ علامت آپ دیکھیں تو وہ مصدر ہوگا۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ پہلے لائن سے ہم پڑھتے ہیں گفتن۔ گفتن کے معنی ہے
گفتن مصدر کہنا ہوتا ہے، بولنا ہوتا ہے، تو گفتن کہنا، خواندن، خواندن مصدر پڑھنا ہوتا ہے، دادن مانا دینا، کردن کرنا، داشتن مانا رکھنا۔ اس کے بعد پھر نیچے دیکھیں، اسلام ای است، اسلام یہ ہے، کلمہ گفتن کلمہ کہنا، نماز خواندن نماز پڑھنا، زکوٰۃ دادن زکوٰۃ دینا، روزہ ماہ رمضان داشتن رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، حج خانہ کعبہ کردن خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے۔ اب ماضی مطلق جانتے ہیں کہ ماضی مطلق وہ کیا ہے، ماضی مطلق کسے کہتے ہیں، تو اس کا تعریف سنیں۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، گزرے ہوئے زمانے میں پاسٹ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اور اس میں جو ہے وقت کا پتہ نہ چلے کہ تھوڑا زمانہ گزرا یا زیادہ زمانہ گزرا، تو اسے ماضی مطلق کہیں گے۔ نیچے ترجمہ دیکھیں، گفت، گفت کے معنی ہے اس نے کہا، خواند مانا اس نے پڑھا، داد اس نے دیا، کرد اس نے کیا، داشت اس نے رکھا۔ احمد گفت، احمد نے کہا، گفت یہ ماضی مطلق ہے، احمد کے معنی احمد، تو احمد نے کہا۔ محمود قرآن مجید خواند، محمود نے قرآن مجید پڑھا۔ او کار کرد، او کے معنی اس نے، کار کے معنی کام اور کرد کے معنی کیا، تو او کار کرد اس نے کام کیا۔ پیسرے من روزہ داشت، میرے لڑکے نے روزہ رکھا، پیسرے من میرا لڑکا، روزہ داشت روزہ رکھا۔ اس کے بعد نیچے ہے برادرش زکوٰۃ داد، برادر کے معنی بھائی ہوتا ہے، اور آخر میں یہاں پہ شین آیا تو برادرش معنی کریں گے اس کے بھائی نے زکوٰۃ داد زکوٰۃ دیا، اس کے بھائی نے زکوٰۃ دیا۔ گفت، گفت کے معنی ہے اس نے کہا۔ گفتند انہوں نے کہا، گفت یہ واحد کے لیے آئے گا، گفتند یہ جمع کے لیے آئے گا، تو گفت اس نے کہا، گفتند انہوں نے کہا، گفتی تو نے کہا، گفتید تم نے کہا، گفتم میں نے کہا، گفتیم ہم نے کہا۔ او گفت، او گفت اس نے کہا، آہاں گفتند انہوں نے کہا، تو گفتی تو نے کہا، شما گفتید تم سب نے کہا، من گفتم میں نے کہا، ما گفتیم ہم سب نے کہا۔ نیچے دیکھیے، احمد وضو کرد، احمد نے وضو کیا۔ مردمان نماز کردند، لوگوں نے نماز پڑھی۔ تو کار کر دی، تو کار کر دی تو نے کام کیا، کردم میں نے کیا۔ شما سلام کر دید، کیا تم سب نے سلام کیا، کردیم ہم نے کیا۔ تو قرآن خواندی، تو قرآن خواندی تو نے قرآن پڑھا، تو نے قرآن پڑھا، خواندم میں نے پڑھا۔ شما نماز خواندید تم سب نے نماز پڑھا، خواندیم ہم نے پڑھا۔ زنان سورہ یاسین خواندند، عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی۔ احمد نامہ ام خواند، احمد نے میرا خط پڑھا۔ چند حروف اور ان سے فقرے۔ یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں، با بر، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حرف ہیں، اور حرف جو ہے، حرف کسے کہتے ہیں؟ تو حرف اس کلمہ کو کہتے ہیں جو کسی اور کلمہ کے ملائے بغیر اس کا معنی
سمجھ میں نہ آئے، اس کا معنی پتہ نہ چلے، جب تک کہ اس کے ساتھ جو ہے کسی اور کلمہ کو نہیں ملایا جائے گا اس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو دیکھیں با کے معنی ہے ساتھ، با کے معنی ساتھ، سے بھی آتا ہے، ذریعے بھی آتا ہے۔ اس کے بعد با بغیر الف کے، با اور ہا کے ساتھ با، تو اس کا بھی معنی ساتھ میں کو۔ بر کے معنی پر یا پھر اوپر۔ در کے معنی میں۔ از کے معنی سے، تا کے معنی تک، را کے معنی کو، کے معنی کون، چے کے معنی کیا، چرا کے معنی کیوں، کس لیے، چیز کیا ہے، بھلے کے معنی ہاں، چوں کے معنی جب یا جیسے۔ تو اب دیکھیں یہ یہاں پہ جتنے بھی حروف دیے ہوئے ہیں، چے، در، از، تو یہ ایسے حرف ہیں کہ اس کے ساتھ جب تک کسی دوسرے کلمہ کو نہیں ملایا جائے گا تو اس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو حرف کی تعریف ہے کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی اور کلمہ کے ملائے بغیر یہ اپنا معنی نہ بتا سکے، اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے۔ اس کے بعد نیچے دیکھیے 2 لائن پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر 2 لائن۔ بامن میرے ساتھ، با کے معنی ساتھ اور من معنی میرا، تو بامن میرے ساتھ، با آہاں ان لوگوں کے ساتھ، آہاں کے معنی وہ لوگ، ان لوگ، اور با کے معنی بھی ہوتا ہے ساتھ، تو با آہاں ان لوگوں کے ساتھ، در خانہ گھر میں، خانہ کے معنی گھر اور در کے معنی میں، تو در خانہ گھر میں، بر سر، بر کے معنی پر ہوتا ہے اور سر ہے تو سر کے معنی سر، معنی کیا ہوگا، بر سر، سر پر، اورا، او کے معنی ہوتا ہے اس کو اور را کے معنی بھی کو ہوتا ہے، تو اورا اس کو۔ از صبح تا شام، صبح سے شام تک، از معنی سے اور تا کے معنی تک، از صبح تا شام، صبح سے شام تک، نام شما چیست، تمہارا نام کیا ہے، چیست کے معنی کیا ہے، کیا، نام شما چیست تمہارا نام کیا ہے، احمد۔ برادر من چے گفت، میرے بھائی نے کیا کہا، برادر من میرے بھائی نے، چے گفت کیا کہا، کلمہ خواند کلمہ پڑھا، محمود کتاب خواندہ، محمود کتاب خواندہ بکے داد، محمود نے کتاب کس کو دی، محمود کتاب خواندہ بکے داد، محمود نے کتاب پڑھ کر کے کس کو دی، مردم زکوٰۃ دادند، لوگوں نے زکوٰۃ دی، بلے ہاں، دادند دی، برادم راچے دادی، تو نے میرے بھائی کو کیا دیا، دواتم با وچیرا دادید، تم نے میری دوات اس کو کیوں دی، اسپے چابک از دستے خود دادم، میں نے اپنے ہاتھ سے چالاک گھوڑے کو دے دیا، نامہ شما با برادر خود دادیم، ہم نے تمہارا خط اپنے بھائی کو دے دیا۔ اس کے بعد نیچے ہے کچھ اور مصدروں سے ماضی مطلق۔ نوشت کے معنی ہے لکھا، نشست بیٹھا، آمد آیا، رفت گیا، رسید کے معنی پہنچا، شنید کے معنی سنا، شد کے معنی ہوا، ہو گیا، بود کے معنی ہے تھا، گرفت کے معنی پکڑا، زد کے معنی مارا، دید کے معنی ہے دیکھا۔